الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ ہر سال کی طرح جب بھی عید البقرہ قریب ہوتی جا رہی ہے تب اہل اسلام کے یہاں دو فریق آپس میں دست و گریباں ہوتے نظر آتے ہیں، جن کے اختلاف اور جن کے آپس میں دست و گریباں ہونے سے امت مسلمہ کی بہت بڑی اکثریت ان سے نالاں اور ناراض ہوتی ہے۔ اور یہ جو دو فریق آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں ان کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان دو فریق میں ایک فریق کا نظریہ یہ ہے کہ اگر زندہ لوگ جو اہل ایمان ہے اور اہل اسلام ہیں، اگر یہ لوگ قربانی کے ایام اور دنوں میں اپنی کسی میت کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے تاکہ اس قربانی کے جانور پر جو اللہ کی طرف سے ثواب حاصل ہوتا ہے وہ ثواب میت کو حاصل ہو جائے، تو اس مسئلے کو لے کر یہ دو فریق آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ ایک کا نظریہ یہ ہے کہ میت جو مسلمان ہوگی، مومن ہوگی، اس کے لیے اس کے زندہ ورثاء یا ان کے اقارب یا ان کے دوست و احباب امت مسلمہ میں کوئی بھی ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، جبکہ دوسرا فریق اس چیز کا انکار بھی کرتا ہے اور اس قسم کے عمل اور قربانی کرنے والوں کو تنقید اور تشنیع کا نشانہ بھی بناتا ہے۔ ان دو فریق اور روایات میں آتا ہے جب دو فریق آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان کے درمیان جو صلح اور فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا تو بذریعہ قرآن کیا جا سکتا ہے یا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح روایات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم نے ان دو فریق کے نظریات کو سنا تو ہم نے پھر قرآن و سنت کو دیکھا۔ اللہ کے قرآن میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کام جو عمل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو کرنے کا حکم دیا یا وہ عمل جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے از قبیل قانون اور از قبیل شریعت سر انجام دیا ہے، یا وہ مسئلہ جس مسئلے کی اجازت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دے رکھی ہے، اس کام کا ادا کرنا، اس کام کو سر انجام دینا، یہ حضور کی اطاعت ہے۔ اور جن امور اور جن کاموں سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے ان کاموں سے بچے رہنا ہی ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے۔ تو اس مذکورہ مسئلے کے اندر جب ہم نے کتب حدیث کو دیکھا، ترمذی حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے اور ابو داود حدیث کی معروف اور مشہور کتاب ہے، اسی طریقے مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی مشہور کتاب ہے۔ ان مذکورہ صحیح کتب کے اندر ایک حدیث ملتی ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں انہ قال رأیت علیًا، میں نے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، جو کہ حضور کے چھوٹے داماد ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر مبارک ہے۔ فرماتے میں نے علی کو دیکھا ضحیٰ بکبشین، میں نے ان کو دو چھوٹے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا قربانی کے لیے۔ فقلت لہ ما ھذا، میں نے حضرت علی سے پوچھا یہ دو جانور قربان کرنے کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں حیات تھے، اس دنیا میں موجود تھے، تب انہوں نے اپنی حالت حیاتی میں مجھے وصیت فرمائی کہ مجھ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی قربانی کیا کرے۔ تو میں نے اس حضور کی وصیت کو عملی شکل دینے کے لیے اس وقت جو میرے سامنے دو جانوروں کی قربانی ہو چکی ہے اس میں ایک قربانی میری ہے جو مجھ پر لازم اور واجب ہے، اور دوسری قربانی وہ وصیت کی قربانی ہے کہ جس کی وصیت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی تھی۔
اور یہ حدیث جن کتب حدیث کے اندر موجود ہیں وہاں پر محدثین نے عنوان بھی یہی قائم کیا ہے، باب الاضحیۃ عن المیت، کہ اس دنیا سے جو انتقال کر چکے ہیں اور برزخی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اہل ایمان اور اہل اسلام ہو، اگر ان اموات نے اپنی زندگی میں قربانی کرنے کی وصیت فرمائی ہو تو اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، تو زندہ لوگ اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے اس میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری روایت حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مسلم کے اندر روایت ہے، اور دوسری ایک حدیث ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث ہے مجموع الزوائد کے اندر، چوتھی جلد کے اندر۔ اس میں جو روایت ہے حضرت امی عائشہ فرماتی ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشن، کہ حضور نے ایک مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اقرنا، جو سینگ دار ہو، یطؤ فی سوادن، ہاں، اور اسی طریقے ویبرک فی سوادن وینظر فی سوادن، یہ ایک تعبیر ہے کہ اس کا جسمانی جو ہے رنگ اور روپ وہ زیادہ کالا اور گہرا ہونا چاہیے۔ فأتی بہ لیضحی بہ، فرماتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صفات کے حامل مینڈے کے قربانی کے بارے میں حکم دیا تو ایسا جانور حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فقال لہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، یا عائشہ، اے عائشہ، حلمی المدبہ، میرے لیے ایک خنجر لے آؤ اور اسی طریقے سے میرے لیے ایک پتھر لے آؤ۔ ثم قالش حذیہا بحجر، پھر حضرت امی عائشہ سے بتایا گیا کہ پتھر لینے کے بعد اب ایک چھرا لے آؤ، اس کو تیز کرو۔ صحابی بیان کرتے، راوی بیان کرتے، ففعلت، امی عائشہ نے ایسا ہی کیا، چھرا لایا، پتھر لائے اور اس کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ پھر ثم اخذھا واخذ القبش، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خنجر چاقو کو ہاتھ میں لیا اور اس مینڈے کو اس کو بھی پکڑا اور اس کو لٹا دیا۔ ثم ازجعہ ثم ذبحہ، لٹانے کے بعد اس کو ذبح کیا اور کیا کہا، ثم قال بسم اللہ، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو ذبح کرتے وقت جو دعا مانگی، دعا میں یہ مانگا، اے اللہ اس جانور کو میرے حق میں قبول فرما، محمد کے آل اولاد کے حق میں قبول فرما، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی من جملہ امت کے حق میں قبول فرما۔ یہ امت حیات لوگ ہیں اور یہ امت جو لوگ گزر چکے ہیں، کیونکہ جب امت کا لفظ آیا ہے، امت کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے نبوت کے بعد جو لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا یا نہ دیکھا لیکن زمانے نبوت کو پایا، وہ ہے 40 سال مکمل ہونے کے بعد جب وحی کا نزول ہوا اور برابر حضور کے وفات تک اور وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک جو انسانیت آتی جائے گی یہ امت میں شامل ہے، پھر چاہے وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ داخل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے، آل بیت کے لیے، آل محمد کے لیے اور امت کے لیے ایک جانور کی قربانی پیش کی۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے، ممن شہد لک التوحید و شہد للبلاغ، جن لوگوں نے آپ کی ربوبیت اور میری دعوت کی شہادت دی، میرے ایمان اور اسلام اور میرے پیغمبر ہونے کی شہادت اور گواہی دی، یہ جانور ان کی قربانی کے لیے میں پیش کرتا ہوں بصورت ایصال ثواب کے۔ پھر چاہے وہ پچھلے لوگ ہو حضور کو ماننے والے یا قیامت کی صبح تک وہ لوگ جو حضور کی نبوت اور اللہ کی الوہیت پر یقین رکھتے ہو، ان سب کے لیے اس جانور کو قربان کیا گیا ہے۔ تو اس ان روایت کے پیش نظر یہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ زندہ لوگ اپنے اموات کے لیے قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسا ناممکن ہے کہ حضور کسی ناجائز کام کا حکم دے، ایسا بالکل ناممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کوئی عمل سر انجام دے جو اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو، الیاذ باللہ۔ لہٰذا آج کے دور میں جو تجدد پسند لوگ ہیں، یہ جو ظاہری قسم کے لوگ ہیں، جن کو انکار کی بیماری لگ چکی ہے، جن کو نفرت کی بیماری لگ چکی ہے، اور وہ ان جیسے مقدس ایام میں امت کو آپس میں دست و گریباں کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور جو اہل و سنت کا متفق علیہ اور ثابت شدہ مسئلہ ہو، جو چاہے وہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث مبارکہ سے ثابت ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مبارک عمل سے ثابت ہو، یا اسی طریقے سے مجتہدین اعظام نے اس عمل کو ثابت مانا ہو، اس پر دلائل پیش کیے ہو، ان جیسے مسائل کا انکار
انکار کرنا یا تو کوئی بدعتی کر سکتا ہے یا کوئی ملحد ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ جو آپ لوگ اپنے اموات کے لیے قربانیاں سر انجام دے رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہو، اور یہ چاہت ہو کہ اس جانور پر جو ثواب آ جائے اس ثواب کی نیت ہم کرتے ہیں کہ اللہ یہ ثواب فلاں میت کو عطا فرمائے۔ اس کو عقیدہ ایصال ثواب کہتے ہیں۔ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باقی جو لوگ آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اس وقت بس آپ ایک دعا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس قسم کی دعا پڑھے کہ اعوذ باللہ من الخناس، یا اسی طریقے سے اعوذ باللہ من ھذا الرجل الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ اس قسم کی دعائیں اللہ سے مانگتے رہے اور عمل بھی کرتے رہے۔ دو چیزیں کرنا ہے، ایک شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرنا ہے، اور ایک تدابیر کے علاوہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اور تیسری چیز ہے کہ وہ عمل سر انجام دینی ہے جس عمل کا ثبوت شریعت کے دلائل سے ہوتا ہو۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کے علماء موجود ہیں، جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ یا کوئی شوشہ چھوڑا جائے تو اس وقت آپ اپنے علماء اور اپنے اکابرین اور اپنے مشائخ سے رابطہ کرے اور اپنے ان جیسے مسائل سے ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ باقی جو آپ عمل کرتے ہیں اس عمل کو سر انجام دیا جائے، بہت اچھا عمل ہے، بلکہ ہمارے اموات اسی آرزو میں رہتے ہیں کہ کاش ہمارا کوئی زندہ وارث یا ہمارا کوئی تعلق دار، ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے حق میں کوئی عمل خیر کرے۔ اس عمل خیر کا ثواب پہنچنا میت کو، اس پر اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک کا اتفاق ہے۔ لیکن ایک بات کا ازحد خیال رکھا جائے کہ میت کے لیے اس لیے ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر گھر کے اندر کچھ لوگ وہ ہے جن پر قربانی کا حکم آ جاتا ہے، وہ اپنی قربانی کو نہیں کرے اور میت کو یاد رکھے، میت کو تب بھی فائدہ حاصل ہوگا، لیکن آپ جس پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، اس میت کی طرف سے قربانی ادا کرنے سے آپ کا فرض آپ سے ساقط نہیں ہوگا، آپ کا فرض آپ کے ذمہ پھر بھی لازم ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ورثاء یا میرے اموات جو ہے ان کو ثواب بھی حاصل ہو جائے اور میری فرض قربانی بھی ادا ہو جائے، آپ اپنے لیے قربانی خریدیں، اپنے لیے قربانی کا انتظام کریں۔ پھر جب جانور کو ذبح کرنے کا موقع ہو قربانی کے ایام میں، تو اپنے لیے فرض کی نیت کرے، واجب کی نیت کرے، اور دل میں یہ بھی ارادہ کرے کہ اس پر جو ثواب ہونے والا ہے وہ ثواب مجھے بھی حاصل ہو جائے، وہ ثواب میرے والدین کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ حدیث اور سنت کا تقاضا یہ ہے، آپ کا فرض بھی ادا ہوگا، اور میت کا جو تقاضا ہے کہ اس کو ثواب حاصل ہونا چاہے، اس کو ثواب اور ضرورت بھی اس کو بدرجہ احسن حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس مسئلے کے اعتدال، اس نقطۂ اعتدال پر ہی عمل کریں گے، اپنے فرائض کی نیت کریں اور میت کے ثواب کی نیت کریں۔ اللہ آپ اور ہم سب کا حامی اور مددگار ہو۔ اللہ ہمیں فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے بچائے، مفتنین کے فتنے سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اور جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی گمراہی، ان کی ضلالت سے بچائے، مبتدعین کے بدعات سے بچائے اور ملحدین کے الحاد سے بچائے۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔